ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 بار درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز، اور ہم اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نماز جیسی پڑھنی چاہیے ہمیں ویسی پڑھنی چاہیے، اور وہ نماز کون سی نماز ہے کہ جو ہمیں ادا کرنی چاہیے؟ نمازیں تو 5 ہیں، ان 5 نمازوں کو ان کے ارکان، ان کے شرائط و ضوابط کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے، اس طرح کہ خشوع اور خضوع کی جو کیفیت ہے وہ بھی نماز میں پیدا ہو، اور ایسی نماز بندے کو بے حیائیوں سے اور برائیوں سے باز رکھتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی نماز پڑھنی چاہیے کہ جیسی نماز پڑھنے کا حق ہے۔ آئیے ترغیب کے لیے یہاں نماز سے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر بزرگان دین کے احوال پر مشتمل چند ایک واقعات سماعت فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت میں اس قدر مشغول ہو جاتے کہ گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ تھے اور نہ ہم آپ کو پہچان پاتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر کپ کپاہٹ طاری ہو جایا کرتی تھی، آپ کا وجود جو ہے وہ کانپنے لگتا تھا، اور چہرے کا جو رنگ تھا یہ بھی متغیر ہو جاتا، بدل جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن کسی نے آپ سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے معذرت کر لی اور اسے اٹھانے سے ڈر گئے تھے۔ تو گویا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس امانت کی ادائیگی کا اب وقت آ گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امانت کی ادائیگی ویسے ہی ہوتی ہے جیسی ہمارے پاس رکھوائی گئی تھی، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، کوئی چیز کم نہ رہ جائے، کوئی ہلاک نہ ہو گئی ہو، کوئی اسے نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز ادا کرنے میں ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ امانت ہے جو ہم سپرد کر رہے ہیں، اور اس کی ادائیگی میں ہم سے کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جیسی نماز
پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، ہمارے پاس امانت رکھوائی گئی تو ہمیں ویسی ہی امانت سپرد کرنی چاہیے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ مروی ہے کہ آپ جب وضو کرتے تو آپ کے چہرہ مبارکہ کا جو رنگ تھا یہ متغیر ہو جاتا، زرد ہو جایا کرتا تھا، اور جب گھر والے پوچھتے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے تو آپ فرماتے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ یعنی بندہ اگر یہ سمجھ جائے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو رہا ہوں، اس کے حکم سے کھڑا ہو رہا ہوں، اور نماز کی ادائیگی کا وقت آ گیا اور اب مجھے نماز ادا کرنی ہے، تو بندہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ مجھے نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ گویا اپنا جو کنسپٹ ہے بندے کو وہ کلیئر کرنا ہے کہ میں جب اللہ کے حضور کھڑا ہو رہا ہوں تو مجھے کس انداز میں کھڑا ہونا چاہیے اور نماز کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کی نماز کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں مکمل وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے جو اعضاء ہیں وہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب وضو کر کے آتے ہیں جلدی جلدی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا نماز پڑھنے لگتے ہیں تو سانس چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اعضاء پرسکون نہیں ہوتے، یعنی پوری طرح نماز جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نماز پڑھنے کے لیے متوجہ نہیں ہوتے۔ تو آپ کا بڑا پیارا اور دل نشین انداز تھا، مکمل وضو کیا پھر وہاں آ کر بیٹھ گئے جہاں پر آپ نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اتنی دیر تک بیٹھے رہے جب تک کہ آپ کے جو اعضاء ہیں پرسکون نہیں ہو گئے۔ جیسے ہی اعضاء پرسکون ہو گئے آپ کہتے ہیں پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ کعبہ مشرفہ کعبہ شریف کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ پل صراط، تصور یہ ہوتا ہے کہ پل صراط میرے قدموں کے نیچے ہے، جنت میرے دائیں طرف ہے اور جہنم میرے بائیں طرف ہے، اور موت کے فرشتے کو میں اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں، اور اس نماز کو جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں اس نماز کو میں آخری نماز سمجھتا ہوں، کیا پتہ اس کے بعد موقع ہی نہ ملے، اور پھر امید اور خوف کے درمیان جذبات کے ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ امید بھی ہے، خوف بھی ہے، اور درمیان میں کھڑے ہیں۔ حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں، اور جب قرآن مجید پڑھتا ہوں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع عاجزی کے ساتھ کرتا ہوں، اور سجدہ وہ تو میں ڈرتے ڈرتے کر رہا ہوتا ہوں۔ بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دائیں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں، اس کے بعد اخلاص سے کام لیتا ہوں، پھر مجھے معلوم نہیں میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیسا پیارا انداز ہے، جیسی نماز یہ پڑھا کرتے تھے کیوں کر قبول نہ ہو۔ اللہ کریم اپنے فضل و رحمت سے قبول فرمانے والا ہے۔ ہماری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کیسی ہیں، ذرا غور تو کر کے دیکھیں۔ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں، وضو کیسا ہوتا ہے، جہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ہمارے سٹائل کیا ہوتے ہیں، انداز اور توجہ کیسی ہوتی ہے، غور کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نماز کو مالک کریم ہمارے حق میں برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک احکام نماز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے نماز میں قیام کرنے کے حوالے سے۔ قیام کہتے ہیں کھڑا ہونا، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں بالکل سیدھے کھڑے، اور اس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ جو سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے یہ ہے قیام، کھڑا ہونا۔ قیام کی کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، تو یہ قیام ہے، کیونکہ یہ رکوع بھی نہیں ہے۔ ہاتھ
پھیلائیں نیچے گھٹنوں کی طرف اور گھٹنوں تک نہ پہنچیں تو یہ رکوع نہیں ہے۔ جب رکوع نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قیام ہے، اور قیام کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، اور پورا قیام یہ ہوتا ہے کہ بندہ بالکل سیدھا کھڑا رہے، کمر سیدھی ہو اور سیدھا یوں سٹینڈ ہو، کھڑا ہو، اس کو قیام کہتے ہیں۔ قیام کتنی دیر کرنا چاہیے؟ اس پر ہمارے فقہاء نے لکھا کہ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس سے پہلے ثنا، تعوذ، تسمیہ، اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر کوئی سورت ساتھ ملا لیں گے، تو جب تک قرات ہے تب تک قیام بھی ہے۔ اور اب اس کے اندر بقدر قرات فرض قیام فرض، یعنی جتنی قرات کرنا یہ فرض ہے اتنی دیر قیام بھی فرض ہے، اور جتنی قرات واجب ہے اتنی دیر تک قیام بھی واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور جتنی دیر قرات سنت ہے اتنی دیر قیام کرنا بھی سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی جتنی قرات فرض اتنی دیر تک قیام فرض۔ مثلا مثال کے طور پہ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں، یعنی سنت ہو نوافل ہوں، جتنی رکعتیں ہیں اس کی ہر رکعت میں۔ اسی طرح وتر چونکہ 3 ہوتے ہیں اور تینوں رکعتوں کے اندر قرات کی جاتی ہے، تو تینوں رکعتوں میں امام پر منفرد پر یہ قرات فرض ہے۔ تو جب قرات فرض ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ قیام بھی فرض ہے اتنی دیر، اور جتنی دیر قرات واجب ہے اتنی دیر تک قیام بھی واجب ہے، اور جتنی قرات سنت ہے اتنی دیر تک قیام کرنا بھی سنت ہے۔ اور یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ رکعت اولا میں یعنی جو پہلی رکعت ہوتی ہے اس میں چونکہ قیام فرض کی مقدار میں تکبیر تحریمہ بھی آتی ہے، تو تکبیر تحریمہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ گویا کہ تکبیر تحریمہ بھی کھڑے کھڑے کہنا یہ فرض ہے، قیام اس کے لیے فرض ہے۔ اور قیام مسنون میں جو مقدار ثنا، تعوذ اور تسمیہ کی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ اچھا، یہ مسائل تب ہے کہ جب کوئی عذر لاحق نہ ہو، یعنی بالکل بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، بیماری نہیں ہے، ایسا عذر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ قیام کر نہ سکے، تو پھر اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا۔ قیام اور قرات کا واجب اور سنت ہونا یہ جو ہم نے بیان کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، یعنی یہ بیان کرنے کی حاجت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ یہ حکم واضح رہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بغیر کسی وجہ شرعی کے اس کو ترک کرے گا تو اس کے مطابق ہی حکم ہوگا، یعنی اس کے ترک پر ترک واجب اور سنت کا حکم دیا جائے گا، اور اس کے بجا لانے میں جتنی دیر تک قیام کیا اور جو کچھ قرات کی سب کی سب فرض ہی ہے، گویا کہ فرض کا ثواب بندے کو مل جائے گا۔ یعنی ایک قیام میں اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، اس کے ساتھ سورت پڑھی، خواہ اس کی کئی آیات بینات پڑھی ہوں یا 3 صرف آیات بینات پر اکتفا کیا ہو، جتنا بھی پڑھے گا فرض کا ہی اسے ثواب ملے گا۔ نماز فرض، وتر، عیدین، سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ بغیر کسی صحیح عذر کے بیٹھ کر اگر یہ نمازیں پڑھی گئیں تو یہ نمازیں نہیں ہوتی، یعنی بلا وجہ شرعی بیٹھ جانا، بغیر کسی عذر شرعی کے بیٹھ جانا اور فرض پڑھ لینا، اسی طرح وتر پڑھ لینا، یعنی نماز تراویح رمضان المبارک میں پڑھ کے تھکے ہوئے تھے اور اب سوچا کہ بیٹھ کر ہی وتر پڑھ لیتے ہیں، تو یہ تھک جانا صرف یہ عذر نہیں ہے۔ اسی طرح عیدین اور سنت فجر، بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ فرض کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور سنت فجر کے لیے بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے بغیر کسی صحیح عذر کے اگر بیٹھ کر فرض پڑھے، وتر پڑھے، عیدین کی نمازیں پڑھی، اسی طرح سنت فجر ادا کی، تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی۔
اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، اگر کوئی شخص قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی قیام تو کر سکتا ہے البتہ سجدہ کرنے پر قدرت نہیں ہے۔ عموماً ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ گھٹنوں کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتے، کمر کی وجہ سے سجدہ کرنے پر قدرت نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارے فقہاء نے لکھا کہ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی اگر یہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ قیام تو کر لے گا اور رکوع اور سجدے یہ سارے ارکان جو ہیں پھر ظاہر سی بات ہے کہ اسے اشارے سے ہی کرنے، کھڑے ہو کر اشارہ کرنا چاہے تب بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر، زمین پہ بیٹھ سکتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا یا بیٹھ تو جائے گا لیکن اٹھ نہیں سکے گا، تو ایسی صورت میں اگر یہ چیئر پر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز پھر بیٹھ کے پڑھ لے اور رکوع اور سجدے کا اشارہ کر لے۔ اور جو شخص سجدہ کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے کوئی اسے عذر ہے، مثال کے طور پہ اس کے وجود پر کوئی زخم ہے، اگر یہ سجدے میں جائے تو زخم بہنا شروع ہو جائے گا، تو تب بھی شریعت مطہرہ نے اسے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ بیٹھ کر پھر نماز پڑھ لے، کیونکہ سجدہ اگر کرے گا زمین پر جا کے تو پھر اس صورت کے اندر زخم بہے گا تو نماز تو ٹوٹ جائے گی، تو اب یہ اس کے لیے عذر ہے، تو پھر یہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ پھر بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، یا پھر کوئی کرسی لے لے اس کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو گئے کبھی دوسرے پر، اگر تو تھکاوٹ کی وجہ سے ہے، یعنی اس طرح کہ دونوں پاؤں زمین پر لگے ہوئے ہیں، قرات اگر لمبی ہو جیسے نماز تراویح پڑھی جاتی ہے تو اس میں بسا اوقات اس طرح کی صورت دیکھنے میں آ جاتی ہے کہ ایک پاؤں پر زور دیا اور دوسرا ہلکا سا زمین سے لگا ہوا ہے، اس پر زیادہ زور نہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر ایک پاؤں کو اٹھا ہی لیا ہے، زمین سے اٹھا لیا اور دوسرا پاؤں زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو علماء نے لکھا کہ ایسا عمل کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی عذر ہے، پاؤں میں کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام محمد عرفان اطاری ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں امام جب سلام پھیرے تو مقتدی کا سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور مقتدی سلام کس وقت پھیرے؟ وہ مقتدی جو نماز کے شروع میں ہی امام کے ساتھ شریک ہے، تمام رکعتیں امام کے ساتھ ادا کی، امام صاحب سلام پھیریں گے تو اب یہ بھی ساتھ میں سلام پھیر دے گا۔ اس مقتدی کے لیے افضل یہ ہے کہ بالکل امام صاحب کے ساتھ ساتھ یہ سلام پھیرے۔ امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے جیسے امام صاحب کہتے جائیں اپنا چہرہ پھیرنا شروع کریں، ویسے ویسے مقتدی بھی بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرنا شروع کر دے۔ اور اسی طریقہ پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مقتدی کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ امام صاحب نے ایک طرف سلام پھیر دیا، اب اس کے بعد مقتدی نے سلام پھیرا، تو یہ طریقہ بھی جائز ہے، درست ہے، شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد ذیشان ہے۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز عشاء رہ گئی ہو اور فجر کی سنتیں پڑھنے سے پہلے عشاء کی قضا پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتا ہے؟ نماز عشاء کسی وجہ سے قضا ہو گئی، نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا، اور فجر کے وقت میں سنتیں پڑھنے سے پہلے عشاء کی نماز اگر پڑھنا چاہیں، قضا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اس صورت میں کہ جب یہ شخص ہے ہی صاحب ترتیب، یعنی زندگی میں اس کی کوئی نماز جب سے بالغ ہوا اس کے ذمہ پر قضا باقی نہیں ہے، یا تو ہوئی نہیں یا ہوئی تھی لیکن یہ ادا کر چکا ہے،
اب یہ صاحب ترتیب ہے، صرف ایک یہی نماز عشاء قضا ہوئی، اب اس پر لازم ہے کہ پہلے نماز عشاء ادا کرے، پھر اس کے بعد نماز فجر پڑھے گا۔ صاحب ترتیب پر ترتیب ہی لازم رہتی ہے۔ لیکن اگر یہ صاحب ترتیب نہیں ہے، یہ شخص اگر نماز فجر کے ٹائم پر ہی اپنی قضا نماز فجر سے پہلے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، شرعاً جائز ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر مسجد میں یہ قضا کریں گے تو پھر لوگ سامنے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور پوچھیں، یا نہ بھی پوچھیں تو کم سے کم انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے ذمے قضا تھی، وہ اس نے پڑھی ہے، اور قضا نماز کر دینا یہ تو گناہ ہے۔ تو اب لوگوں کو تشویش ہوگی، یا تو پوچھیں گے یا پھر گناہ کا اظہار تو کم سے کم ہوگا، تو لوگوں کے سامنے قضا نہ پڑھی جائے، یا مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے ابھی تب پڑھ لیں، یا گھر میں ہی پڑھ کر پھر اس کے بعد مسجد چلے جائیں۔ فجر میں ہی اگر پڑھنی ہے تو یہ صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ نماز فجر کے وقت میں ہی اگر قضا نماز پڑھنا چاہیں، خواہ وہ عشاء کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، فجر کی ہے یا مغرب کی ہے، تو پڑھی جا سکتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اپنے فضل و کرم کی برسات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان احکام دینیہ، احکام نماز کا خیال رکھ کر نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔